السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الغفور، اور آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سیکھتے ہیں۔ ہم نے اب تک جو سیکھا حروف مفردات اور مفردات میں جب مرکبات ہم بناتے ہیں، جب مختلف حروف کو ہم جوڑ کر لکھتے ہیں اس پر، اور پھر مد کیا ہے وہ ہم نے سیکھا، اور حروف حلقی کیا ہیں، حروف قلقلہ کیا ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اسی کو تھوڑا رپیٹ بھی کرتے ہیں اور آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے کل میں جو رکھا تھا نیا سبق تھا، وہ اس میں ہم نے سیکھا تھا مد۔ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ مد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ان کو ہم نے مفرد کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ہم نے قطع کر کے توڑ کر پڑھنا ہے، ملا کر نہیں پڑھنا۔ اس پہ ہے یہ کیا میں نے کل بتایا تھا، کھڑی زبر، اور یہ سین کے اوپر یہ کیا ہے جی، اسی طرح یہ میم کے اوپر یہ کیا ہے جی، مد۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں، مد، اور اسے کیا کہتے ہیں، کھڑی زبر۔ یہ کیا کہلاتی ہیں، مد، اور یہ کیا کہلاتی ہیں، کھڑی زبر۔ کیسے پڑھیں گے، آئیے طرح ہم اسے پڑھیں گے تو، تو، تو نہیں، تو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سین، اب یہاں پہ سین نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سین ہے تو سین، بیکاز اس لیے سین اپنے اوپر مد رکھتی ہے، اس کے اوپر مد ہے۔ تو آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف پہ مد آتی ہے تو اسے کیا کریں گے، اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے، کھینچ کے۔ تو کیسے، سین، پڑھیے، سین، میم، like this، سین، میم، سین، میم۔ اسی طرح ایک نیا لفظ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ، دیکھیے گا یہ کیا لکھا ہے میں نے، ہا، ویری نائس۔ اور ہا کون سے حروف میں سے ہے، حلقی، ویری نائس، حروف حلقی میں سے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہم نے کیا جوڑا ساتھ، میم۔ ہا کے اوپر کیا ہے جی، کھڑی زبر، اور میم کے اوپر کیا ہے جی، مد۔ میم کے اوپر کیا ہے جی، آپ کے ساتھ میں نے یہ گزارش آپ کو کی تھی، آپ کے ساتھ بات کی تھی میں نے یہ، کہ بار بار رپیٹ کرنے سے، بار بار بچے کو آپ پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے تو آپ کا بچہ بار بار جب سنے گا، پڑھے گا تو یاد کرے گا۔ حامیم، یہاں دو باتوں کا خیال رکھا جائے، ایک تو ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور دوسری بات کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، ہا، ہا، سمپل ہم اگر ہا پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ وہ چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، یہاں پہ یہ ہا موجود ہے، کون سی ہا، جس کو حروف حلقی سختی سے ادا کریں گے، اور اس لحاظ سے اگر ہم اس کو سمپل پڑھیں گے ہا تو یہ غلط ہے، لفظ کا معنی بالیکسر تبدیل کر دے گا۔ تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے، ہا، تو ہا سمپل ہو تو ہا، اور اگر کھڑی زبر ہوگی تو تھوڑا سا لمبا کر، ہا، ہا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس پر ہا پر بھی مد آتی ہے، ہا پر بھی مد آئی تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے، ہا، کھینچا نا، ہا، اور اگر کھڑی زبر ہے تھوڑا، ہا، ٹھیک ہے جی۔ اب کھڑی زبر اور مد میں کتنا جو ہم کھینچیں گے وہ آپ کے سامنے، ہا، میم، فرق سمجھ آیا، ہا کو کتنا کھینچا، ہا، ہا، آگے میم، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح آگے ہیں جی، اب میں پوچھوں گا ان میں سے آپ ذرا توجہ کے ساتھ، جس میں یہ سب سے پہلے کیا ہے جی، عین۔
اچھا آئین، ٹھیک ہے جی، آئین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی، ویری نائس، حروف حلقی. اچھا جی، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سین، ویری گڈ. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ قاف. اب آپ یہ بتائیے لسنرز آپ بھی کہ یہ قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ، جس کا مجموعہ میں نے بتایا تھا کیا؟ قطب جدن، قطب جدن، ٹھیک ہے جی. اب یہ ہمارے سامنے 3 حرف ہیں. پہلا، اب اس کو آسا نہیں پڑھیں گے، مقطعات میں سے ہے، قطع کریں گے. کیسے؟ عین سین قاف. اب عین پر بھی آپ دیکھ لیں مد، سین پر بھی کیا ہے؟ مد. قاف پر بھی کیا ہے؟ مد. اب جب ہم یہ پڑھیں گے تو کیسے؟ عین سین قاف، غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو اگر ہم عین سین قاف پڑھیں گے پھر بھی غلط، اس کا مخرج صحیح نہیں ادا ہوا. اور اگر عین سین قاف مخرج صحیح ہے تو ہم اس کو مد کو ڈینائی کر رہے ہیں، مد ہم بھول رہے ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے عین سین قاف. کیسے جی؟ عین سین قاف. بچہ بسا اوقات کیا کرتا ہے، جو مسٹیکس بچے کرتے ہیں روزمرہ کا معمول ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو. کیا ہوتا ہے؟ بچہ پڑھتا ہے عین سین قاف، اب وہ پڑھ تو رہا ہے، مخرج بھی ادا کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے گلے سے، منہ سے آواز نہیں نکال رہا. عین سین قاف. بچے کو چیئر اپ کریں، اپریشیٹ کریں. تھوڑی سی آپ کو لگے کہ آواز اس کی صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ اپریشیٹ کریں اسے. ویری گڈ، زبردست، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اس طرح کے ورڈز یوز کریں گے تو بچہ نکھرے گا آپ کا، اور بچہ نکھرے گا تو اس کا فائدہ مجھے ہوگا نہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اسے کہ آواز نکالے لاؤڈلی، اونچی آواز سے. عین سین قاف. سمجھ آئی؟ اور اسی طرح میں آگے آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں، پھر اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اور پھر میں اندر سے یہ پوچھوں گا کہ یہ حروف کون سے حروف میں سے ہے. دیکھیے کیا ہے جی؟ کاف. اب یہاں پہ قاف نہیں پڑھنا، کیوں کہ یہ سمپل قاف، سمپل کاف پڑھیں گے، کاف. اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ 2 چشمی ہاں. اچھا جی، 2 چشمی ہاں، یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی. بار بار ریپیٹ کریں اور بار بار گھما پھرا کے بچے سے پوچھتے رہیں گے تو یہ آپ کے بچے کے دل اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آگے یہ کون سا حرف ہے جی؟ اور یہ کیا ہے جی؟ عین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی. ویری گڈ. اور یہ کون سا حرف ہے؟ صاد. یہ سمپل. اب یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، حروف مقطعات میں سے ہے، ہم اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے. کہا یا عین، کہ یاس، کہ یاس نہیں جی، غلط ہے. کیا پڑھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے ہم کاف پر بھی مد ہے، ہا پہ کھڑی زبر، یا پہ کھڑی زبر، عین، اور صاد پر بھی کھڑی زبر مد ہے. سوری، یہ 3 جگہوں پہ مد ہے، اس کا خیال رکھیں گے، اور 2 جگہوں پہ کھڑی زبر ہے، اس کا خیال رکھیں گے. کیسے؟ آئیے سنیے کیسے پڑھیں گے. کاف ہا یا عین صاد. دوبارہ کاف ہا یا عین صاد. once again کاف ہا یا عین صاد. امید ہے آج کے سبق میں آپ کو مد، حروف حلقی اور حروف قلقلہ، جو میں نے کل مجموعہ بتایا تھا، قطب جد. حروف حلقی 6 حرف حمزہ، ہا،
عین ہا غین خا۔ کل کے سبق میں کچھ نیا سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھانے سے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب اگر بھول کر ہم نہ بسم اللہ شروع میں اگر بھول جائیں بسم اللہ پڑھنی، درمیان میں کہیں کھاتے ہوئے میں بسم اللہ یاد، میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ جب ہم سٹارٹ میں بسم اللہ بھول گئے، درمیان میں یاد آیا، تو ہم وہاں کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے، یہ ہم کل بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔